شاید ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حسن بن صبا کی بنائی ہوئی سلطنت الموت کی تباہی کیسے ہوئی؟ ناظرین کرام، اگرچہ اس مہم کا فیصلہ 1251 میں ہی ہو گیا تھا، لیکن ہلاکوں نے 1255 کے موسم سرما تک آمو دریا کو عبور نہیں کیا تھا۔ یہ تاخیر سستی و کاہلی سے زیادہ حکمت عملی کی بنا تھی۔ سلطانوں اور اسلام کے بادشاہوں اور ساتھ ہی چھوٹے سرداروں کے پاس یہ مطالبہ کرتے ہوئے اطلاع نامے بھیجے گئے کہ وہ الموت کی فتح کے لیے اپنے دستخط بھیجیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے تو الموت کا انجام ہی ان کا بھی انجام ہوگا۔ اہم مسلم سردار بذات خود آئے۔ سب سے پہلے شمس الدین کرات آیا، اس کے بعد فارس سے اتابک سعد آیا اور روم سے عزیز الدین اور رکن الدین آئے۔ ناظرین کرام، خلیفہ عباسی نے اطاعت کا خط تو بھیجا لیکن فوج نہیں۔ ایک منگول فوج اس مہم کے سلسلے میں ہلاکوں کے ایک اعلیٰ افسر بوتا کی قیادت میں 1253 میں کافروں کے قلعوں کے خلاف کہستان میں اقدامات شروع کر چکی تھی۔ 31 دسمبر 1253 کو الموت کے علاؤ الدین کو قتل کر دیا گیا اور اس کے لڑکے رکن الدین خورشاہ نے اس کی جانشینی کی۔ جب منگول فوج کستان پہنچ گئی تو ہلاکوں کے سفیروں نے خورشاہ کو یہ اطلاع دی کہ وہ اپنے باپ کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں اور یہ کہ اسے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، بشرط یہ کہ وہ اپنے تمام قلعوں کو تباہ کرنے کے بعد اپنی عوام کے ساتھ مغلوب ہو جائے اور اپنی اطاعت بھی پیش کر دے۔ علاؤ الدین کے پاگل پن اور ظلم کے باوجود اسماعیلیوں میں حسن صبا کی روح اب تک بھی باقی تھی اور ایک جرأت مند حکمران جو الموت سلطنت کے 105 دشوار گزار قلعوں کی کمان کر رہا تھا، منگولوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کر سکتا تھا، لیکن رکن الدین کمزور، غیر مستقل مزاج اور تجربے کار انسان تھا۔ اس نے نمائشی طور پر چند قلعوں کی مورچہ بندی تو توڑ دی اور بحر آنے کے لیے 1 سال کی اجازت چاہی۔ ہلاکوں نے چاہا کہ خورشاہ کو مطیع ہو جانے کے بعد دہشت زدہ کر دیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ اپنے دیگر قلعوں کو بھی ہتھیار رکھ دینے کا حکم دے دے اور تب وہ آخری شخص کی گردنیں اڑا دیں۔ 3 نومبر 1255 کو ہلاکوں نے قلعہ میمون ریز، جس میں رکن الدین مقیم تھا، اس کا محاصرہ شروع کر دیا اور اسے 5 دنوں کا ٹائم دیا اور قلعے کی فتح آسان نہیں تھی، لیکن خورشاہ 2 دسمبر 1255 کو ہلاکوں کے پاس آیا اور اپنے تمام خزانوں کی پیشکش کر دی۔ عوام میں اس کے متعلق جو اندازہ تھا یہ اس سے بھی بہت کم تھا۔ عارضی طور پر خورشاہ کی ہر طرح سے عزت کی گئی اور تحفظ کے وعدے پر ہلاکوں کی ایک یربیگ، جس کی تصدیق خورشاہ کے ایک حکم نامے سے بھی ہوتی تھی، بدعتی لوگوں نے پہاڑی قلعوں کی فوج کو نیچے آنے اور منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دینے پر آمادہ کیا۔ لیکن لمباسر کا ایک قلعہ 1 سال تک جمع رہا، یہاں تک کہ وہ ایک وبائی مرض کے اثرات کی وجہ سے بھی مفلوج ہو گیا۔ گرد گوہ کے قلعے نے پورے 20 سالوں تک اپنی مزاحمت قائم رکھی۔ یہ کم از کم اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک بہادرانہ لیڈرشپ کیا کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ خورشاہ ایک منگول لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور ہلاکوں نے اسے اس لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس نے منگو کے دربار میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی اور ہلاکوں نے اسے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ ناظرین کرام، رشید الدین لکھتا ہے کہ خورشاہ کی موت کیوں ہوئی، اس سلسلے میں مختلف کہانیاں ہیں، لیکن صحیح بیان کے مطابق جب منگو کان نے خورشاہ کے آنے کی خبر سنی تو اس نے کہا کہ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے، اسے جتنا جلد ہو سکے قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اس نے قاصدوں کو پیغام بھیجا جنہوں نے خورشاہ کو راستے میں ہی مار ڈالا اور اس طرح ایران میں خورشاہ کے روانہ ہو جانے کے بعد اس کے تمام رشتہ داروں اور پیروکاروں، مردوں، عورتوں اور یہاں تک کہ پالنے میں رہنے والے بچوں تک کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، کا ایک اندازے کے مطابق کئی لاکھ یا غالباً 10 لاکھ سے زیادہ پر مشتمل پوری برادری مویشیوں کی طرح ذبح کر دی گئی
اور زوال پذیر مسلم راسخ الاعتقادی نے اسے اسلام کی ایک خدمت سمجھا۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر اسلامک اور ہسٹری کی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔